کہ گھر میں جو مرد ہے یہ حاکم ہے. گھر میں حاکم کون ہونا چاہیے؟ مرد. جس گھر میں مرد حاکم ہوتا ہے اس گھر میں سکون ہی سکون ہوتا ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ہیں موالی وارث مما ترک الوالدان والاقربون اس کے لیے جو چھوڑ کے جائے والدین اور قریبی رشتہ دار. والذین عقدت ایمانکم اور وہ جن کے ساتھ تم نے پکی قسمیں کھائی ہیں. فآتوہم نصیبہم دو ان کو ان کا حصہ. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. الرجال مرد قوامون حاکم ہیں علی النساء عورتوں کے اوپر بما فضل اللہ اس وجہ سے کہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے بعضهم علی بعض بعض کو بعض پر وبما انفقوا من اموالهم اور اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال. فالصالحات پس نیک عورتیں قانتات حکم ماننے والی فرما بردار. حافظات حفاظت کرنے والے غیبی اس کے پیچھے سے بما اس کی حافظ اللہ جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے. واللاتی اور وہ عورتیں تخافون جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہے نشوزہن ان کی نافرمانی کا. فعظوہن تو ان کو نصیحت کرو. وہجروہن فی المضاجع ان کے بستروں کو الگ کر دو. وضربوہن اور ان کو اعتدال کے ساتھ مار لو. فإن أطعنكم پس اگر وہ تمہارے فرما بردار بن جائیں فلا تبغوا علیہن سبیلا ان کے اوپر زیادتی کا کوئی رستہ تلاش نہ کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا بے شک اللہ تعالیٰ ہے بڑا بہت. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. مزید ایک حکم ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کے وارث بنائے ہیں. جو والدین فوت ہو جائیں یا قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے ان کا مال اگر بچ گیا پیچھے چھوڑ کے چلے گئے تو پیچھے رشتہ دار ہیں ان کو ان کی وراثت کا حصہ ضرور ملے گا. آگے فرمایا والذین عقدت ایمانکم یعنی وہ جن کے ساتھ تم نے پکی قسمیں کھائی ہیں. یعنی جب وہ مسلمان ہوئے تھے مسلمان ہونے کے ساتھ تم نے آپس میں معاہدہ کیا تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی ہوں. آپس میں تو نے اس کو بھائی بنا لیا تھا. اب بھائی بنانے کے بعد اب جب وہ وراثت کا مسئلہ آئے گا تو وراثت میں اس کو بھی حصہ دے دیا کرو. اس کا حصہ متعین تو نہیں ہے اتنا دینا اتنا نہیں دینا بس اس کو راضی کر دیں تھوڑا بہت دے گے تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے. فآتوہم نصیبہم ان کو ان کا حصہ دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اگر تم ان کو کچھ مال دو گے وہ مسلمان ہوئے ہیں تمہارے بھائی بن گئے ہیں ان کا دل لگا رہے گا. جب دل لگا رہے گا تو ان کا جو بھی اعمال ہوں گے تمہارے لیے بھی اس کے اندر حصہ آتا جائے گا. لہٰذا اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء چونکہ پیچھے عورتوں کا جو ہے وہ مسئلہ بیان ہوا کیسے کیسے گھر میں رہنا ہے کس عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. آگے اسی کے متعلق ایک اور مسئلہ بیان فرما دیا. اگر عورت ایسی ہے کہ وہ نافرمان ہے تو اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ کرنا چاہیے. آگے اسی کا تذکرہ ہے. الرجال قوامون علی النساء پہلی بات تو رب العالمین نے ایک قانون بیان فرمایا ہے کہ گھر میں جو مرد ہے یہ حاکم ہے. گھر میں حاکم کون ہونا چاہیے؟ مرد. جس گھر میں مرد حاکم ہوتا ہے اس گھر میں سکون ہی سکون ہوتا ہے. لیکن جس گھر کی حاکم عورت بن جائے اس گھر میں سکون برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء جو مرد ہیں وہ طاقتور ہیں حاکم ہیں عورتوں کے اوپر. اسی لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ حکمران عورت نہیں ہونی چاہیے. حکمران عورت نہیں ہونی چاہیے. اگر عورت حکمران ہوگی تو وہ معاشرہ ہی خراب ہو جائے گا.
اس کے اندر برکت کہاں سے نازل ہوگی؟ لہٰذا یہی حکم ہے کہ حکمران جو ہونا چاہیے وہ مرد ہونا چاہیے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ رب العالمین نے تمہارے بعض کے اوپر بعض کو فضیلت دی ہے، یعنی کچھ کو رب العالمین نے زیادہ فضیلت والا بنایا ہے، کچھ کو کم فضیلت والا بنایا ہے، اللہ کی مرضی ہے. اور آگے فرمایا بما انفقوا من اموالہم، اس کے حاکم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، بیوی کے لیے گھر بناتا ہے، اس کے لیے اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، نان نفقہ اس کا دھیان رکھتا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، یعنی ان کے اوپر خرچ کرتا ہے. خرچ جب کرتا ہے تو انسان کو جس کے اوپر خرچ کر رہا ہے اس کی فرما برداری بھی اس کو چاہیے. اور جب خرچ بھی کر رہا ہے وہ آگے سے نافرمانی کرتا ہے تو اس کا بھی خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا ہے. لہٰذا فالصالحات، نیک جو عورتیں ہیں، قانتات، حکم ماننے والی، حافظات للغیب، وہ اس کے جب گھر پہ نہ ہو تو اپنے آپ کی حفاظت کرنے والی ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن، لیکن اگر آپ ان سے کوئی نافرمانی دیکھتے ہیں، اگر وہ بھی بدتمیزی کرتی ہے یا وہ حکم کو نہیں مانتی ہے، تو پھر 3 رب العالمین نے حکم دیے ہیں، 3 طریقے اپنا لو تو شاید بہتری آ جائے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ فاعظوہن، ان کو اچھے طریقے سے نصیحت کرو، سمجھاؤ، ان کو کوئی بھی اچھی بات نہیں ہے. نافرمانی نہ کیا کر، جب گھر میں آؤں فوراً سے منہ سجا کے بیٹھ جانا اور یہ اس نے وہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، لڑائی جھگڑے شروع نہ کر دیا کر، اچھی بات نہیں ہے. جب میں گھر میں آتا ہوں باہر کے لوگوں کی باتیں سن سنا کے، یہ وہ بڑی مشکل سے معاشرے میں زندگی گزارتا ہے انسان، وہ سارا کچھ سن سنا کے میں گھر میں آرام کرنے کے لیے آتا ہوں، چلو گھر میں جاتا ہوں سکون ہوگا، لیکن آگے تیری وہ سننی پڑ جاتی ہے. فاعظوہن، اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ کہ مجھے بھی سکون چاہیے، تیری مہربانی ہے. اگر پھر بھی نہیں سمجھ رہی ہے تو وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بسترے الگ کر دو، یعنی بول چال تھوڑی بہت ہی کم کر دو، اس کے ساتھ بسترے الگ کر دو ان کے. اگر پھر بھی نہیں مان رہی، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے، بس اپنے اس کی جو دل میں آ رہا ہے وہ کرتی چلی جا رہی ہے. جب خاوند بولتا ہاں بیٹوں کی نہیں، ہاں ایسے کر کر کے بول دیا آگے سے، پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کس کے ساتھ کیسے بولنا ہے. اللہ نے حاکم بنایا ہے مرد کو، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جب انسان گھر میں جائے تو وہ خوش ہو جائے، اس کو دیکھ کے، اس کو دیکھ کے کیا ہو جائے، خوش ہو جائے. بہترین عورت ہے وہ جب انسان گھر میں گیا ہے، وہ اپنی بیوی کو دیکھ کے کیا ہو گیا ہے، خوش ہو گیا ہے. اور پھر ایک حدیث میں غالباً یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کی طرف دیکھ کے ہنستا ہے اور وہ اس کی طرف دیکھ کے ہنستی ہے تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. یہ اتنا یہ جو رشتہ ہے، اللہ پاک اس رشتے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ رشتے کو اچھا بنا کے رکھے. اور پھر دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان گھر میں جاتا ہے، گھر میں جانے کے بعد اگر اس کی اپنی بیوی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کا حکم مانتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، اور جب وہ گھر پہ نہیں ہوتا ہے اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، یہ عورت سب سے بہترین عورت ہے. آگے فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر وہ نہیں مان رہی، کہا سمجھایا بھی ہے، بستر بھی الگ کر دیا ہے، تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مار بھی سکتے ہو. بعض عورتوں کی جو عقل ہے وہ بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے ان کو. جس طرح کے ایک لطیفہ سنا رہے تھے مفتی طارق مسعود صاحب، کہنے لگے ایک عورت تھی، اب وہ بیاہ کے دوسرے گھر میں چلی گئی، اب وہ خامد اس کا کبھی کچھ لا کے دے رہا ہے، کبھی کچھ لا کے دے رہا ہے، بڑا اس کو آؤ بھگت، لیکن اس کا منہ نہیں سیدھا ہو رہا، اس کا منہ ہی نہیں سیدھا ہو رہا، کبھی ایسے بیٹھی ہے کبھی ایسے بیٹھی ہے، اس کا نہیں منہ سیدھا ہو رہا. ایک دن بلا کر تنگ آ کر اس نے اس کی سترول کر دی. جب سترول کی اس نے کہا جب تو طلاق تک بات پہنچے گی، مرد تیار تھا مسئلہ خراب کرنے کے لیے. اب کیا ہوا، کچھ دیر کے بعد دیکھا نہا دھو کے صاف ستھری ہو کے آ گیا کہ بیٹھی سکون سے کھانا کھا رہی ہے، پتہ بھی نہیں اس کو. بھائی یہ کیا، بھائی میں تو سمجھ جاتا کام آخر تک پہنچ گیا ہے تو بڑی خوش خوش نظر آ رہی ہے. خیر ہے، کہنے لگی اصل میں مجھے اپنائیت اب نظر آئی ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہے نا ایسا ہی ماحول ہے، وہ ٹیوننگ ہوتی رہتی ہے، یہاں ٹیوننگ نہیں ہوئی تھی ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ اپنائیت کیا ہے. ابھی مجھے جو مار پڑی ہے اس سے پتہ چلا کہ اپنا بندہ ہے یہ. خیر ہے، اب یعنی بعض ہوتے وہ مار کھا کے سمجھ جاتی ہے، لیکن اتنا نہیں مارنا کہ اس کا کوئی وضو بھی خراب ہو جائے یا اس کے اوپر جو ہے نا وہ نشان پڑ جائے مار کے. سخت نہیں مارنا، صرف سمجھانے کے لیے مارنا ہے. تھوڑا بہت کچھ چادر ایسے مار دیا، تھوڑا بہت ایسے پردہ لگا دیا، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں. مارنا بھی کس لیے ہے؟ صرف سمجھانے کے لیے. زیادہ مار کو چوٹ پہنچانا مقصود ہو، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. آگے فرمایا
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، بس اگر چوتھا حربہ یہ ہے کہ اگر وہ تمہاری بات کو مان جائیں پھر تو ٹھیک ہے، زندگی اچھے طریقے سے گزارو. او فلا تبغوا علیہن سبیلا، جب وہ تمہاری بات کو مان لیں تو پھر ان کے اوپر ایسا کوئی ظلم کرنے کا رشتہ تلاش نہ کرو کہ اس کو ماروں گا، تنگ ہو جائے گی، مجھ سے طلاق مانگے گی، خلا مانگے گی، میں سے اپنا مہر واپس لے لوں گا، فلاں ہے جو کچھ اس کے میں نے نام لگوایا ہوا سارا کچھ واپس لوں گا تو جان چھوڑوں گا، اس کے ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے یا طلاق تک نوبت لے جاتا ہے. ایسے کام ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ ٹھیک ہو گئی ہے، کہا مان لیا اس نے. اور دوسری بات ایک اور ذہن میں رکھیے گا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ عورت پسلی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی. کیا کرنا چاہو گے؟ پسلی کو انسان سیدھا کرنا چاہے نا وہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. ایسی عورت کے ساتھ بھی انسان کو گزارا کرنا چاہیے. وہ یہ نہیں کہ میں اس کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا، وہ سیدھا کر کے چھوڑوں گا نہیں، وہ تجھے چھوڑے گی، وہ کام خراب ہوگا. اسی لیے اس کے ساتھ گزارا ایسے ہی کرنا ہے. اور بعض دفعہ تھوڑی بہت ایک اس کی عادت خراب ہے تو دوسری اس کی اچھی بھی اس کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی ایک عادت تمہیں خراب لگ رہی ہے، دوسری عادت اس کی اچھی بھی تو ہے نا. اس کی اچھائی کو دیکھ لو، خراب عادت کو چھوڑ دو. تم تو سمجھدار ہو نا. اللہ نے انسان کو سمجھدار بنایا، مرد کو رب العالمین نے زیادہ عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کے ساتھ کیسے میں نے رہنا ہے. اس کو انسان سمجھ کے زندگی گزار لے. بس دنیا کی زندگی گزارنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا رہے. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علیٰ بلند ہے، کبیر بہت زیادہ. اللہ پاک بہت بڑا ہے، بلند ہے. اللہ کی شان کو، اللہ کی عظمت کو دیکھ کے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. یہ نہیں کہ اس نے یہ کر دیا میں نے اس کو بھی سیدھا کرنا، اس نے یہ کر دیا اس کو بھی سیدھا کرنا، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سیدھا رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے. اگر کوئی بیوی کے ساتھ معاملہ بن گیا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کو نصیحت کرے. اگر نصیحت اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کا بستر الگ کر دے. اگر بستر الگ کرنے کے ساتھ بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر تھوڑا بہت انسان اس کو مار سکتا ہے. پھر اگر وہ فرما بردار بن گئی ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر پھر بھی نہیں بنی، دوسرے مقام کو اگر ساتھ لگائیں تو پھر دونوں گھرانوں کے کچھ بندے ایسے اکٹھے اندر آ جائیں، دو بندے اس طرف سے آ جائیں، دو بندے اس طرف سے، یعنی دونوں میاں کی طرف سے اور دو بندے عورت کی طرف سے، سمجھدار بندے اندر بیٹھ جائیں. وہ دونوں کو سمجھائیں. اگر مرد کی غلطی نظر آ رہی ہے اس کو سمجھائیں، اگر عورت کی غلطی نظر آ رہی ہے اس کو سمجھائیں، تاکہ گھر میں سکون پیدا ہو جائے. اور سب سے جو بڑا نقصان ہوتا ہے نا، جو آپ نے فرمایا کہ سب سے چیز جائز بھی ہے، اس کے باوجود اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دے. جائز تو ہے لیکن اس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. مطلب یہ بہت بری چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جادوگر بھی سب سے پہلے یہی چیز سیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر جدائی کیسے کرنی ہے. اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر میاں بیوی والا تعلق ٹھیک نہیں ہے نا، معاشرہ خراب ہو جائے گا. گھر ہی انسان کا خراب ہو جائے گا، کہ انسان کا سکون برباد ہو جائے گا. نہ انسان کا گھر میں دل لگے گا، نہ اللہ کی عبادت میں دل لگے گا. اللہ کی عبادت میں دل اگر انسان کا لگ رہا ہے، سمجھو اس کا گھر میں سکون ہے. اگر گھر میں سکون نہیں ہے تو انسان کسی کام کا نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے، جب اللہ نے انسان کو عقل مند بنایا ہے، مرد کو رب العالمین نے حاکم بنایا ہے، اس حاکمیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھے طریقے سے زندگی گزارے. اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نصیب